بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو گائز ہم لوگ بات کر رہے تھے ذبح اسماعیل سے ذبح حسین علیہ السلام تک کا سفر۔ 9 محرم کی رات آتی ہے اور تمام اہل بیت رب کی عبادت میں، رب کی شکر گزاری میں، رب کی بارگاہ میں مناجات میں گزار دیتے ہیں۔ ساری رات عبادت میں گزرتی ہے۔ صبح کی نماز لشکر اہل بیت نے امام حسین کی امامت میں ادا کی اور یزیدی بدبخت لشکر نے بھی ابن سعد کے ساتھ نماز پڑھی۔ وہ نماز ہی کیا تھی، سراپا بدبختی تھی۔ نمازوں سے فارغ ہو کر لشکر صف آراء ہو گئے۔ یزیدی لشکر کو ابن سعد نے ترتیب دے دی، حملے کی تیاری کر دی۔ فیصلہ ہوا کہ پہلے تنہا جنگ ہوگی۔ اس عالم میں ایک شخص یزیدی لشکر کا ایک شہسوار مرجھایا کھڑا ہے۔ وہ ابن سعد سے پوچھتا ہے کہ اے ابن سعد، کیا تو نے واقعی حسین کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں۔ یہ سن کر گھوڑے پر سوار شخص کو لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، اس کی ہوائیاں اڑ گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم سے جان نکل گئی۔ اس کی کیفیت دیکھ کر ایک شخص کہتا ہے اس کا نام لے کر کہ تم تو کوفہ والوں میں سے سب سے زیادہ بہادر ہو، تمہاری بہادری کی تو مثالیں دی جاتی ہیں۔ میں نے آج تک تمہیں اس طرح مردہ نہیں دیکھا، تمہاری حالت اتنی کیوں خیر ہو گئی ہے؟ وہ شخص سر اٹھا کر جواب دیتا ہے اے پوچھنے والے، آج حالت اس لیے غیر ہے کہ میرے ایک طرف امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے۔ مجھے آج اسی لمحے دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ پھر وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں نے دوزخ کو ٹھکرا دیا ہے اور جنت کو اپنا لیا ہے۔ یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کو ایڑی لگاتا ہے، امام علی مقام کے قدموں میں جا کر پہنچتا ہے اور عرض کرتا ہے میں ہی وہ بدبخت ہوں، میں ہی وہ مجرم ہوں جو آپ کو اس میدان تک لایا ہوں۔ کیا میری اس لمحے توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا ہاں، اگر توبہ کرنے آئے ہو تو توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، جنگ شروع ہو گئی، انفرادی جنگ شروع ہو گئی۔ یکے بعد دیگرے حسین کے لشکر جاتے رہے، یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے اور خود جام شہادت نوش فرماتے رہے۔ جب یکے بعد دیگرے لشکر حسین کے سارے سپاہی شہید ہو گئے، اب خانوادہ رسول کی باری آ گئی۔ امام حسین نے مڑ کر اپنے نانا کے چمن کو دیکھا کہ اب کون جائے گا۔ خاندان اہل بیت کا چاند ماہ تمام کھڑا ہوا، جسے علی اکبر کہتے ہیں۔ روایت بیان کرتے ہیں کہ علی اکبر شکل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی تصویر تھے۔ لوگ دیدار کے لیے حسن حسین کو دیکھنے آتے تھے اور حسین علیہ السلام حضور کے دیدار کے لیے بیٹے علی اکبر کو دیکھتے تھے۔ 18 سالہ جوان میدان میں اترا اور عرض کیا خانوادہ رسول ابتدا میں کرتا ہوں۔ امام حسین نے چوم کر سینے سے لگایا اور حسرت بھری نگاہوں سے دعائیں دے کر روانہ کر دیا۔ حضرت علی اکبر وہ شیر کی طرح للکارتے ہوئے چمکتی تلوار لے کر یزیدی لشکر کی طرف دوڑا۔ امام حسین آگے بڑھ کر اپنے جوان بیٹے کی شجاعت کو دیکھنے جاتے، مگر یزیدی لشکر کے حملے کے باعث میدان کربلا سے اٹھنے والی گرد نے سما کو اٹ دیا۔ اٹے ہوئے سما نے حسین علی اکبر کی تلوار زنی کا منظر دیکھ نہ سکے۔ حضرت علی اکبر یزیدیوں کے لشکر کی پشتیں لگاتے رہے، انہیں واصل جہنم کرتے رہے۔ لڑتے لڑتے اس تپتی دوپہر میں علی اکبر کو پیاس لگ گئی۔ پانی 3 دن سے بند تھا۔ سیدنا علی اکبر نے اس سرز کربلا کی اڑتی ہوئی گرد سے فائدہ اٹھا کر اپنے ابا جان کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو میں تازہ دم ہو کر بدبختوں پر پھر سے حملہ کروں۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹے علی اکبر، پانی کا گھونٹ تو میں تمہیں نہیں دے سکتا، پانی تو 3 دن سے بند ہے، میں تمہیں اپنی زبان چساتا ہوں۔ زبان چسائی اور حضرت علی اکبر نے پھر حوصلہ لیا،
پلٹ کر پھر لشکر یزیدی پر حملہ آور ہوئے۔ دیر تک لڑتے رہے۔ اچانک لڑتے لڑتے آواز آئی سیدنا علی اکبر کی، یا اباتا، ابا جان ادرکنی، آ کر مجھے تھام لیجیے۔ امام علی مقام سمجھ گئے علی اکبر زمین پر آ گیا ہے۔ دوڑ کر علی اکبر کی طرف بڑھے اور قریب ہو کر دیکھا تو وہ جوان حسن کا پیکر زمین پر ہے اور یزیدیوں کا نیزہ علی اکبر کے سینے میں پیوست ہے۔ آپ زمین پر بیٹھ گئے اور علی اکبر کو چوما، عرض کی، ابا جان، اگر یہ نیزے کا پھل سینے سے نکال دیں تو میں اٹھ کر پھر حملہ کروں۔ امام علی مقام نے حضرت علی اکبر کو گود میں لے لیا، گود میں لے کر نیزے کا پھل کھینچا۔ پھل کھینچنے کی دیر تھی کہ علی اکبر کے سینے سے خون کا فوارہ رواں ہوا۔ ادھر خون کا فوارہ چلا، ادھر روح پرواز کر گئی اور امام علی مقام حضرت علی اکبر کی لاش مبارک کو تھام کر پلٹ کر خیموں کی طرف آ گئے۔ ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین میدان کربلا میں آئے تھے 10 محرم کے دن آپ کی عمر مبارک 56 برس 5 ماہ 5 دن تھی، مگر سر انور اور ریش مبارک کا کوئی ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ علی اکبر کو لینے گئے تھے تو سارا سر اور داڑھی سیاہ تھی، مگر جب علی اکبر کی لاش خون کے فوارے کے ساتھ لے کر خیموں کی طرف بڑھے تو سکینہ کہہ رہی تھی حضرت زینب کو کہ پھوپھی جان، بابا تو بوڑھے ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کا سارا سر سفید ہو گیا تھا۔ شہزادیاں تک رہی تھی کہ حسین کیا ہو گیا ہے، گئے تو جوان تھے، علی اکبر کو لائے ہو تو بوڑھے ہو گئے ہو۔ اس غم نے باپ کو نڈھال کر دیا تھا۔ علی اکبر کی لاش کو باقی لاشوں کے ساتھ رکھ دیا۔ اب تکنے لگے کہ کس کی باری ہے، اتنے میں امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ حضرت قاسم ہیں جن کی نسبت حضرت سکینہ کے ساتھ طے ہے۔ کھڑے ہو گئے، عرض کیا کہ چچا جان، اب اجازت دیجیے کہ میں اپنا سر نچھاور کر دوں۔ امام حسین نے فرمایا، بیٹا قاسم، تو میرے بھائی حسن کی اکلوتی نشانی ہے، تجھے دیکھتا ہوں تو حسن یاد آتا ہے، اجازت نہیں دیتا کہ میرے بھائی کی نشانی نہ مٹ جائے۔ حضرت قاسم نے عرض کیا، ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک میری لاش آپ کے قدموں میں نہیں گرے گی میں اس وقت تک آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا۔ اگر میں آپ کے سامنے شہید نہ ہوا تو اپنے ابا حسن کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت قاسم بوسوں اور دعاؤں کا تحفہ لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت قاسم شیر کی مانند بپھرے ہوئے آئے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جنگ شروع ہو گئی اور قاسم دشمنوں کو واصل جہنم کرنے لگا۔ کسی بدبخت نے قاسم کے سر پر تلوار چلائی اور وہ جلد ہی اس زور سے تلوار سر پر لگی کہ آواز آئی، یا اماں، چچا جان، اور حضرت قاسم زمین پر آ گرے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹے قاسم، یہ کیسی گھڑی ہے، آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ حضرت قاسم کے پاس لیٹ جاتے ہیں اور سینے سے لگا لیتے ہیں، پھر انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے چلے اور جا کر حضرت علی اکبر کے پاس جا کر لٹا دیا۔ دونوں چچا زاد بھائی اکٹھے لیٹ گئے۔ تمام اہل بیت نے دین اسلام کی خاطر اپنی جانیں نچھاور کی۔ رب کریم ان کے واسطے ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے، ہماری بخشش فرمائے اور ہمیں دین کا کامل علم عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم سیریز کے حوالے سے ابھی مزید کچھ ویڈیوز آئیں گی اور انشاءاللہ ہم اس پر اور بھی بات کریں گے ڈیٹیل سے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جو نیو آئے ہیں چینل پر وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور سپورٹ کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔